السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے مقرر ہیں خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب فٹو رحمۃ اللہ علیہ، جس کا موضوع ہے مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، بامقام جامع مسجد سراجیہ حسینہ گئی ملتان، بتاریخ 4 مارچ 2003 یکم محرم الحرام۔ آؤ چلو سنتے ہیں۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، ملتان شہر کے غیور باشعور مسلمانوں، قابل ذی وقار حضرت مولانا قاری عبدالرحمن رحیمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت فرمائے۔ یہ شاید میرے خیال کے مطابق پاکستان میں واحد آدمی ہیں جو سال میں 3-4 مرتبہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے، ان کی اس خدمت پر تہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان اخلاص بری دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویسے حضرت قاری صاحب کو مولویوں سے تاریخ لینے کا ڈھنگ خوب آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی پھنسا ہوا، لیکن ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی بڑی سرکاریں جو آپ کے سامنے آتے ہیں حضرات، وہ سب حضرت کی محبت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ دنوں حضرت نے مجھے نئے سال کی ڈائری گفٹ بھیجی بائی ڈاک۔ وہ جب میں نے کھولی تو اس میں راز یہ تھا کہ اپنی ڈیٹ خود ہی لکھی ہوئی۔ اب میں نے ڈائری وصول کی تو میں بڑا خوش ہوا، اور ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو تو سب کچھ ملتا ہے۔ ویسے الحمدللہ میں شکوے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں سب کچھ واقعی ملتا ہے، اور حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ گمان یہ ہوتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ کل صبح تمام لوگ اس برتن میں دودھ لا کر ڈالیں، تو جب بادشاہ نے اعلان کر دیا تو ہر آدمی سوچنے لگا کہ یار سبھی لوگ دودھ ڈالیں گے، اگر میں پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوسرے دن لوگوں نے آ کے دیکھا تو وہ ٹب جو تھا وہ صرف پانی سے بھرا ہوا۔ تو میں نے کہا کہ اس ٹب میں کوئی کسی نے آج تک ڈائری کا دودھ تو ڈالے ہی نہیں پورے پاکستان میں۔ تو چلو جو ایک دوست نے ہمیں اس حوالے سے یاد رکھا ہے تو ڈائری کو تو بس میں نے اس کو لیا، ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن وہ ڈائری اوپر سے اور تھی اور اندر سے اور۔ تو میں نے فون پہ بات پر حضرت اکثر ہوتی رہتی ہے، تو سچی بات ہے کہ قاری صاحب کی بہت زیادہ محبت ہے، اور مجھے بھی ان سے قلبی تعلق ہے۔ یہ قرآن کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی آپ کے سمیت کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ تو اب یہ حضرت بہتر جانتے ہیں یا آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا اتنی جلدی آنا جو ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی بس ایسے ہی ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ بس اس میں برکت فرمائے آمین اور یہ دین کے جو ناطے ہیں رشتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تا حیات قائم رکھے. آمین. میرے معزز سامعین، حضرت کے کہنے کے باوجود جب میں نے سفر کا آغاز کیا فون پہ بات ہوئی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید محرم الحرام کی یکم ہے آج تو اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پہ چند باتیں عرض کرنے کا موقع ملے. تو چونکہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم اور مظلوم شخصیت پہ کچھ بات سننا اور سنانا چاہتے تھے تو یہ پروگرام کسی وجہ سے کچھ دن آگے ہو گیا. اب بھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا کون سا پہلو اٹھاؤں. جس طرح سورج کو جہاں سے بھی دیکھو جدھر سے بھی دیکھو وہ سورج ہے. یہ ہر مرتبہ مجھے سبحان اللہ پہ 10 منٹ لگانے پڑتے ہیں. تو جن لوگوں کو ایک سبحان اللہ یاد نہ رہتی ہو وہ پوری تقریر کہاں یاد رکھیں گے. چراغ ہے چراغ ہے چراغ ہے روشنی ہے سورج ہے اس کو جدھر سے بھی دیکھو وہ سورج وہ آفتاب ہے. تو یوں کہنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو جدھر سے بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو باحیا نظر آئے. اللہ کہنی ہے بات سمجھ کے ٹھیک ہے نا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ہستی کو ہم جہاں سے دیکھیں جدھر سے دیکھیں وہ ہمیں حیا کا آفتاب نظر آتی ہے. دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو حاجی صاحب کہتے تو کیا جو حاجی ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. کسی کو لوگ سخی کہتے ہیں تو جو صدقہ کرتا ہے وہ حج نہیں کرتا کرتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جس آدمی کی طبیعت پر وہ اچھے کام تو سبھی کرتا ہے لیکن جس آدمی کی طبیعت پر جس چیز کا جس عمل کا غلبہ زیادہ ہو وہ آدمی اسی فعل سے منسوب ہوتا ہے پہچانا جاتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت پر شخصیت پر سیرت پر کردار پر آپ کے بیٹھنے پر اٹھنے پر کھانے پر پینے پر غمی پر خوشی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی پر جو سب سے زیادہ غالب چیز تھی اسے حیا کہتے ہیں. اور اگر آپ کی توجہ بھرپور ہو تو یہاں میں ایک جملہ دینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ میرے اللہ یہ عثمان کی طبیعت پہ حیا کا اتنا غلبہ توجہ اتنا غلبہ کہ 4 دیواری کے اندر بھی نہائے تو کپڑا باندھ کے غسل کرتے. یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں حیا کا اتنا غلبہ کیوں ہے؟ مجھے یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے خالق کہتے ہیں کہ میں نے حیا اس کی طبیعت میں اس لیے غالب کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کے داماد کیسے ہوتے ہیں. ملائکہ میں گناہ کرنے کی حیثی نہیں ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. ان میں وہ چیز ان کی سرشت میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو انسان کی فطرت
شامل ہے، اس لیے وہ معصوم ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتے وہ. لیکن قربان جاؤں عثمان تیری انسانیت پر. سبحان اللہ. میں اس جملے کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہائے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو باتیں ہوتی تھیں. فرمانے لگے کہ کسی بزرگ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بزرگ فرماتے تھے کہ میں شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، توجہ رہے، آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ انسان ہیں. جاگ رہے ہیں؟ سمجھنا بات کو. قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں بس ان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو حضرت کہنے لگے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اس نے کون سا درجہ دے دیا، انسان تو سبھی ہے. فرمانے لگے جب میں نے بعد میں غور کیا، حضرت مدنی سے وہ بیٹھ تھے نا، فرمانے لگے بعد میں جب میں نے غور کیا تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی دنیا میں سب کچھ بن جانا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے. انسان بھلا زانی تو نہیں نہ ہوتا، انسان شرابی تو نہیں نہ ہوتا، انسان جواری تو نہیں نہ ہوتا، انسان بدقماش تو نہیں نہ ہوتا، انسان سود خور تو نہیں نہ ہوتا، انسان ماں باپ کا بے ادب تو نہیں نہ ہوتا، ارے انسان مشرک تو نہیں نہ ہوتا، انسان کافر تو نہیں نہ ہوتا، ارے انسان جو ہوتا ہے وہ صحابہ کو گالی دینے والا تو نہیں نہ ہوتا، جو انسان ہوتا ہے وہ بے ادب نہیں ہوتا، با ادب ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. میرے دوست اور بزرگوں، مجھے اس جملے سے یہ بات یاد آ گئی جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہتا ہوں کہ ان کی انسانیت دیکھیے، ان کی انسانیت دیکھیے کہ ان کی انسانیت پر عرش کے ملائکہ بھی رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. بولنا یار، ہم تو کھا ہی نہیں سکتے، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ کھانے والا ہم سے بھی زیادہ باحیا ہے، یہ پینے والا ہم سے بھی زیادہ باحیا ہے. یہ اے میرے رب کریم یہ اتنا باحیا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے لیے خود رشتہ تلاش کیا ہوا ہے. اور میں یوں بھی کہا کرتا ہوں حضرت قاری صاحب کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا نکاح جو تھا وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہو چکا تھا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہ کھڑے ہو کر اپنی سیرت دکھائی، سورت تو وہ دن رات دیکھتے تھے، زلفیں دیکھی، آنکھیں دیکھی، ہونٹ دیکھے، چال دیکھی، حضور کی خوشبو دیکھی، سب کچھ دیکھا تھا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آج ذرا اپنی سیرت سے نقاب الٹ، انہیں یہ بھی تو بتانا کہ تجھے اتنا حسیب بنایا کیوں ہے. تو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت دنیا کے سامنے پیش کی تو صورت سے محبت کرنے والے سیرت سے ڈر گئے، صورت کا راگ اڑاپنے والے سیرت سے بھاگ اٹھے. ارے سنو، خدا کی قسم صورت اسے نصیب ہوتی ہے جسے سیرت ملے. نہیں یقین آتا تو ابو بکر سے پوچھ. آؤٹ آف مضمون جملہ دینا چاہتا ہوں، ابو بکر سے پوچھ. کس لیے؟ ابو بکر نے ہجرت کی رات جب سیرت پہ عمل کیا تو اللہ نے تنہا ابو بکر کو
دن حضور کی صورت عطا کر. فرمایا تھا کہ دنیا سمجھ جائے کہ صورت اسی کی ہے جس کی سیرت ہو. یہ عنوان نہیں ہوتا تو اس پہ موتی دیتا تھا. حدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. میرے معزز سامعین, گزارش یہ کر رہا تھا, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ توحید بیان کیا, کیا ہوا؟ ابو لہب فوراً کر گیا, اپنے بیٹوں کو بلایا, کہنے لگا محمد کی بیٹیوں کو طلاقیں بھیج دو. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, رخصتی نہیں ہوئی تھی. میں کہتا ہوں آقا روئے ہوں گے, آنسو بہائے ہوں گے, اے اللہ تیرا نام لینا کتنا مشکل ہے. آج پہلے دن تیرا نام لیا تو بیٹیوں کا دکھ محمد کے سینے پہ آ گیا. مسیحیت نے کہا ہوگا میرے محبوب آنسو پوچھ لیجئے. توجہ معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, اللہ نے کہا ہوگا میرے محبوب تجھے کس نے کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر. بولنا یار, کیا ہے یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے, یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے. اے میرے محبوب, میں نے تیری رقیہ کے لیے, تیری ام کلثوم کے لیے اتنا باحیا تلاش کیا ہے کہ فرشتے پکار کے کہیں گے کہ اے رب کریم, ہم سے عثمان کی آنکھ پر, عثمان کے ادب پر, عثمان کے حیا پہ رشک کرتے نظر آتے ہیں, تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ مصطفیٰ کے جوائی اس طرح کے ہوا کرتے. میرے معزز سامعین, اتنا باحیا عثمان اور اتنی منقبت والا عثمان, اتنے فضائل والا عثمان. حضور فرماتے ہیں عثمان, جی آقا. فرمایا سبھی جا رہے ہیں, آپ نہیں جائیں گے. سمجھ, آپ. آقا میں کیوں نہ جاؤں؟ آقا میں جانا چاہتا ہوں, جان لڑانا چاہتا ہوں, میدان بدر دیکھنا چاہتا ہوں, کفر سے لڑنا چاہتا ہوں, حضور اجازت دیجیے. فرمایا نہیں, آپ مدینے میں رہیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, عثمان نے کہا ہوگا آقا اگر میں نہ گیا لوگ بزدل کہیں گے. سمجھنا یار, لوگ تان کریں گے, طنز کریں گے, کہیں گے معاذ اللہ عثمان بزدل تھا اس لیے جنگ میں نہیں گیا. آقا نے کہا کہ بہادری لڑنے کا نام نہیں, مصطفیٰ کا حکم ماننے کا نام ہے. یہ تو میری مرضی ہے نا, سمجھنا یار, یہ تو میری مرضی ہے. میں کسی کو کہوں آگے جا, اس کا آگے جانا یہ بے بہادری, اور میں کسی کو کہوں کہ ہم آگے ہیں تو پیچھے رہ, تو اس کا پیچھے رہنا بہادری. توجہ, واہ عثمان تیری بھی کیسی قسمت ہے اور پھر تیری کیسی عظمت ہے. قاری صاحب جب میں غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. یہ بدر کا میدان ہے نا, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے. فرمایا تم میری بیٹی رقیہ اپنی زوجہ کی عیادت کرو, تیمارداری کرو, تمہیں برابر کا ثواب ملے گا. توجہ توجہ, تمہیں برابر کا ثواب ملے گا. اچھا توجہ کرنا یار, طالب علم کا جملہ ضائع نہ ہو. تمہیں برابر کا ثواب ملے گا. حضور بس ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں, مال بھی ملے گا. اچھا اس بات کو ذرا دوسرے انداز میں سمجھے. ایک آدمی بازار میں کام کرتا ہے اور وہ کام کر کے کہتا ہے کہ میں نے 500 کمایا, میں نے آج 500. ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے, ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے تو نے بازار میں بیٹھ کے 500 کمایا, میرے کاروبار دیکھ, میں نے گھر میں بیڈ پہ بیٹھ کے 500 بنا لیا. فرمایا آج ابو بکر میدان میں جا کے نفع لے گا, عمر میدان میں لڑ کے نفع لے گا, عثمان میدان میں علی میدان میں لڑ کے نفع لے گا. یہ سارے میدان میں جوہر دکھائیں گے, تلوار چلائیں گے, تب ثواب ملے گا اور اس کے بعد مال غنیمت میں حصہ آئے گا. عثمان گھر میں بیٹھ جانا تیرا کام ہے, ثواب اور مال کی گارنٹی دینا مصطفیٰ اور خدا کا کام ہے. تو کیا یہ عثمان کی قسمت نہیں ہے؟ بولنا, یہ عثمان کی قسمت نہیں ہے کہ گھر پہ بیٹھے ہیں, مال بھی آ گیا اور ثواب بھی, بولو نا, ثواب بھی آ گیا. آقا لوگ کیا کہیں گے؟ توجہ, حضور فرماتے ہیں لوگوں کی پرواہ کیوں کرتا ہے, کہنے دو جو کہتے ہیں, جو کہے گا مجھے کہے گا نا. یہ فیصلہ میرا ہے, یہ فیصلہ میرا ہے, میں نے تو. اللہ اکبر. اور جملہ دیتا ہوں, ادھر عثمان سب سے پیچھے
مگر ثواب میں برابر کے شریک، اور مقام حدیبیہ پہ عثمان سب سے آگے، بدر میں لمبے بیٹھو بولو نا یار، بدر میں سب سے پیچھے، بولو بدر میں سب سے پیچھے، حدیبیہ میں سب سے آگے۔ میں کہتا ہوں حضور نے کہا ہوگا آپ اس دن تو 313 تھے نا، آج پورے 1400 ہیں، اور تم کہتے تھے عثمان لڑ نہیں سکتا، شاید اس لیے میدان میں نہیں گیا۔ ارے 1400 جی آقا، فرمایا دیکھو اب تم سب ادھر رہو گے، عثمان اکیلا جائے گا، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ عثمان نے اس دن اگر مدینے میں قیام کیا تھا تو معاذ اللہ بزدلی کی وجہ سے نہیں، محمد کی اطاعت کی وجہ سے کیا۔ آج عثمان تنہا اکیلا، سبحان اللہ، آج عثمان تنہا، آج اکیلا چلے گا اور مکے میں جائے گا۔ ابو بکر بھی حدیبیہ میں، عمر بھی حدیبیہ میں، علی بھی حدیبیہ میں، علی بھی حدیبیہ میں، یہ سارے بہادر حدیبیہ میں ہیں۔ عثمان تنہا جو ہے وہ مکے میں پہنچتے ہیں، بات ہوتی ہے، مکے والے کہنے لگے ہم بھی تو اس سے حیا کرتے، تو پھر تک جو ہی والسان کہ ہم بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہتے، ویسے ہم تیرے نبی کو تو نہیں آنے دیں گے، تو طواف کر لے۔ ادھر صحابہ حضور سے کہتے ہیں آقا عثمان تو مکے میں طواف کر رہا ہوگا تو ہم ایسے بیٹھے ہیں۔ حضور نے مسکرا کے کہا وہ عثمان ہے، وہ میرا داماد ہے، وہ عثمان ہے میرا داماد ہے، وہ محمد کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ اطلاع ملتی ہے عثمان شہید کر دیے گئے، وہ پیغمبر جو نعرہ لگا رہا ہے میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں امن کے لیے آیا ہوں، میں خون ریزی کے لیے نہیں آیا، میں امن کے لیے آیا ہوں، ارے میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں تو عمرے کی نیت سے آیا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے آیا ہوں۔ کایا پلٹتی ہے، قلب پلٹتا ہے، آقا رو کے کہتے ہیں ارے میں لڑائی کی نیت سے نہیں آیا تھا، مگر آج کون ہے جو لڑائی کی بیعت کرتا ہے؟ عثمان کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے۔ عثمان کو قتل کر دینے والوں سے محمد جنگ کرے گا، محمد لڑائی کرے گا۔ کس بات پہ بیعت ہوتی ہے؟ تفاسیر کو اٹھائیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، اس بات پہ صحابہ بیعت کرتے ہیں کہ آقا یا مر جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ میرے معزز سامعین اور جملہ بھی کہتا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں، تفاسیر کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا مر جائیں گے یا ہم مریں گے یا کفر کو مٹائیں گے۔ اب میں اسی جملے کو آگے بڑھاتا ہوں، یا کفر کو مٹائیں گے۔ ثابت ہوا کہ عثمان کا بدلہ لینا کفر کو مٹانا ہے۔ یا ہم رہے یا وہ رہے۔ آقا نے یوں ہاتھ کیا، آقا نے یوں ہاتھ کیا، 1400 صحابہ نے اس بات پہ بیعت کی۔ اور کیا بیعت تھی؟ کلمہ تو پہلے پڑھتے تھے، نماز پہلے پڑھتے تھے، حج پہلے کرتے تھے، زکات پہلے دیتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، جہاد بھی۔ آج موت کی بیعت تھی اور بیعت عثمان کے قصاص کی تھی۔ کہ میں نے کہا یا اللہ تو نبی کو بتا دے، ویسے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، خبر پہنچی تو مان لیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے عالم الغیب کون؟ اللہ۔ بولو، لوگوں کے عقائد و نظریات سمجھ جائیں کہ غیب جاننے والا کون، ہر جگہ موجود کون۔ تو یا اللہ جلدی بتا نا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ابھی نہیں، ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا، یہ بات پکی کر لے، یہ بات ہے میرا تصور۔ میں کہ تو کیوں یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آخر عثمان شہید تو ہوگا، عثمان شہید تو ہوگا نا، تو اس دن جو عثمان کے بدلے کے لیے اٹھے لوگ سمجھ جائیں کہ خود نہیں اٹھ رہا، محمد کی سنت زندہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، بیعت رضوان میرا عنوان نہیں، میں تو یوں ہی اس طرف بڑھ گیا۔ کیا یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تو آقا کی مرضی ہے کہ وہ پیچھے رکھے یا بولو نا آگے رکھے، ہے پیچھے رکھا تب پیچھے رہ گئے، آگے کا کہا تو آگے بڑھ گئے، آگے
میرے معزز سامعین، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آدمی بھیجا مدینے میں جاؤ اور بدر کی فتح کی خوشخبری سنا دو. سبحان اللہ. روایات میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی بدر کی فتح کی خوشخبری لیے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنا کر ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نشانی آج دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں. جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں دیکھا عثمان آنسو بہا رہے ہیں. میرے محبوب نے دلاسا دیا. عثمان کیوں روتا ہے؟ عثمان سر جھکا کر کہتے ہیں میرے محبوب غم اس بات کا نہیں ہے کہ میری بیوی دنیا سے چلی گئی، دکھ تو اس بات کا ہے محمد سے رشتہ ٹوٹتا نظر آتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ جیسا کہاں سے ملے گا باپ جو بطور سسر بھی ہو اور بطور نبی بھی ہو. میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. حضور رو کر فرماتے ہیں عثمان ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے. اے میرے عثمان تو جانتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اے میرے عثمان تو جانتا ہے نا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شریف فیصلہ نہیں کرتا، کوئی میں دینی کام نہیں کرتا. اے میرے پیارے عثمان ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. اے میرے پیارے عثمان مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اب میں ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں. ارے طاقت ہے تو روک لے نبی کو، ارے جرأت ہے تو روک لے نبی کو. ارے جو اچھا نہیں ہوتا، جن کے داماد اچھے نہیں ہوتے وہ تو پہلی بیٹیاں بھی واپس لے لیتے ہیں، وہ تو پہلی بیٹی بھی واپس لے لیتے ہیں، دوسری کون دیتا ہے؟ آئیے میں تصورات کی دنیا میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک منظر کشی کرتا ہوں. آئیے میں تصورات کی دنیا میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہوں اے میرے محبوب ذرا یہ تو بتلائیے نا کہ اب آپ نے دوسری بیٹی دینے کا فیصلہ کیوں فرمایا ہے؟ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور کہتے ہیں تو نہیں جانتا. ارے میں ایک دن عثمان کی عدم موجودگی میں اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوا تھا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرا جنرل ہونا بجا، میرا خطیب ہونا بجا، میرا امام ہونا بجا، میرا نبی ہونا بجا، لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں نا. میرا بھی تو جی چاہتا ہے نا کہ میری بیٹیاں ہنستی مسکراتی نظر آئے، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری بیٹیاں اپنے گھر میں پریشان نہ ہو. تو جب میں نے دیکھا عثمان نہیں ہے تو میں نے اپنے رقیہ کو اپنے پاس بلایا اور میں نے کہا بیٹی مجھے بتا تیرے ساتھ عثمان کا رویہ کیسا ہے؟ تو میری رقیہ نے آنکھیں جھکا لی اور آنسو بہانے شروع کر دیے. اے میری بیٹی کہیں یہ دکھ کے آنسو تو نہیں میرے محبوب میرے ابا جان یہ تو مسرت کے آنسو. اچھا مجھے بتا، توجہ، میں اپنے انداز میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نقل کرنا چاہتا ہوں. بیٹی مجھے بتا تیرے ساتھ عثمان کا رویہ کیسا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے اپنے لفظوں میں کہ جیسے سیدہ نے کہا ہوگا ابا حضور آپ کا انتخاب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجئے نا، حکم خدا کا ہو، انتخاب مصطفیٰ کا ہو. اے میرے ابا حضور میں عثمان کے گھر میں بڑی خوش رہ رہی ہوں. روایات میں آتا ہے میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا رو پڑتے ہیں، یوں اپنا دامن پھیلا لیا اور رو کر کہتے ہیں اے میرے رب کریم میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، اے اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں محمد
میں عثمان پہ راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ سامعین کیسا منظر ہوگا جب سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا ہے، رو رہے ہیں عثمان۔ آقا آئے، دلاسا دیا، دکھ تو مجھے بھی ہے، میری بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ عثمان آج محمد کی بات سن، ایک روایت، اے عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے ہی نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی عثمان کے حیا پہ اور کیا دلیل ہو سکتی؟ عثمان کی عظمت پہ اور کیا دلیل ہو سکتی؟ اے عثمان اور بیٹی ہوتی میں وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ دوسری روایت، اے میرے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے وفات پا جاتی تو میں محمد ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ کیوں کہ اگر تجھے میرے جیسا سسر نہیں مل سکتا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے بھی تیرے جیسا داماد نہیں مل سکتا۔ اور میں اس بات کی آپ تحقیق کر لیں، میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی اور ہستی کی نفی کرنا مقصود نہیں، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل اور رویے کو بتانا مقصود ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، تو سیدہ زینب اور حضرت عمر بن العاص کے درمیان بھی اختلاف رہا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی اختلاف کبھی کبھار ہوتا رہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں بیٹیوں کے درمیان کبھی بھی اختلاف کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ سیدہ نے مسکرا کے کہا کہ لڑائی ہو گئی ہے، گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کرتے کرتے آئے تو دیکھا کہ مسجد نبی میں نا اوندھے منہ پڑے سو رہے، یہ لڑائی ہوئی ہے، گھر میں لڑائی ہوئی، ادھر سوئے ہوئے، تو بدن مبارک پہ نا مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی جھاڑنی شروع کی اور فرمانے لگے، ابو تراب، ابو تراب اٹھنا اٹھنا ابو تراب۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس محبت سے مجھے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، میں اس کے بدلے میں پوری دنیا کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے کی کوشش کی، بات چل نکلی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ مسجد نبی میں تشریف لے آئے، کہنے لگے، لوگوں میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کرتا، میں اللہ کے حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن محمد کی بیٹی اور محمد کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو کچھ قدرے اختلاف تو بولو نا بھئی، ہو گیا نا، معمولی سی رنجش گھریلو طور پہ ہوگی نا، لیکن حضرت سیدہ رقیہ اور عثمان کے درمیان اور حضرت ام کلثوم اور عثمان کے درمیان کبھی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حضور رو کے کہتے ہوں گے، اگر مجھ جیسا تجھے سسر نہیں ملے گا تو تیرے جیسا محمد کو داماد کہاں ملے گا۔ میرے معزز سامعین، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کی کیا کیا باتیں عرض کروں، کیسا منظر ہوگا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو اس وقت جو عبداللہ ابن ابی تھا، سردار منافقوں کا،
اس کو اہل مدینہ اپنا چودھری بنانے والے تھے، سردار۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے تو سب نے ان کو چھوڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو گئے۔ اب یہ دکھ وہ دل میں لے کے بیٹھ گیا اور ساری زندگی اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور منافقین کا سردار مانا گیا۔ میرے معزز سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بڑے تدبر سے کور کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھنے ہی نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طبیعت پر حیا کا، بردباری کا غلبہ تھا۔ حضرت عثمان رحماء بینہم کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ میرے معزز سامعین، عثمان کی بردباری سے، عثمان کے حیا سے، عثمان کے تحمل سے فائدہ اٹھا کر وہی گروہ عبداللہ ابن سبا کی ذریت میں نمودار ہوتا ہے اور اسی کے بہکائے ہوئے لوگ مدینہ طیبہ آ کر مدینے میں بغاوت پھیلاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک باغی کھڑا ہو گیا مسجد میں اور کھڑے ہو کر حضرت عثمان کو کہنے لگا، عثمان ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے، عثمان ہم تیری تقریر نہیں سنیں گے، عثمان ہم تیری خطابت نہیں سنیں گے۔ میرے معزز سامعین، عثمان تشریف فرما ہے، دوسری جگہ سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے حضرت عثمان کی طرف پتھر پھینک دیا، پھر تیسرے نے پتھر پھینک دیا، پھر چوتھے نے پتھر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ آخر مجمع میں صحابہ بھی تو موجود ہے نا، مجمع میں علی جیسے بہادر بھی تو موجود ہے نا، ارے مجمع میں طلحہ بھی تو موجود ہے نا، مجمع میں زبیر بھی تو موجود ہے نا، مجمع میں حسن بھی تو موجود ہے نا، مجمع میں حسین بھی تو موجود ہے نا۔ یا امیر المومنین، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ عثمان کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم پتھروں کا جواب پھولوں سے دے کر مصطفیٰ کی سنت زندہ کریں گے۔ سلام سے پڑھ کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، اور سلام سے پڑھ کے جس نے پتھروں میں پھول برسائے۔ باغی پتھر پھینک رہے ہیں، یا امیر المومنین ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ مسجد میں خطبہ نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اعلان، باغی اعلان کر رہے ہیں مدینے پہ کنٹرول کرنے والے، کہنے لگے ہمارا دوسرا اعلان سن لیجئے، آج کے بعد عثمان مسجد نبوی کے مصلی پہ امامت بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر تیسری بات بھی سن لیجئے، آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ قصر خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قید کر دیا گیا، آپ کو محصور کر دیا گیا، اور جناب والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، مسجد میں جانا بھی بند، خطبہ دینا بھی بند، امامت کرانا بھی بند، مسجد میں داخل ہونا بھی بند، عثمان پہ پانی بھی بند، حضرت عثمان کو محصور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے عثمان 40 دن ہو گئے ہیں، آپ تک پانی تو نہیں پہنچ رہا، کیا بات ہے آپ کو پیاس محسوس نہیں ہوتی؟ عثمان کہتے ہیں انسان ہوں، پیاس تو محسوس ہوتی ہے، مگر جب بھی پیاس غلبہ کرتی ہے میں اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں، میری پیاس ختم ہوتی جاتی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دوسرے تمام بڑے صحابہ کو جمع کیا اور ایک وفد کی شکل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا امیر المومنین، میں تو آپ کی اجازت کا منتظر ہوں،
اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا طالب علم کا جملہ دھیان سے سنیے گا. میں کہتا ہوں علی نے کہا ہوگا اے میرے امیر مجھے اجازت دے کر تو دیکھنا میں آج بھی بدر کا میدان کیسے لگاتا ہوں. عثمان تو صرف میرا صدر اور امیر اور خلیفہ نہیں تو میرا ہم زلف بھی ہے. بولو نا یار. جنہیں عثمان سے محبت ہے وہ بولیں, باقی بالکل خاموش رہیں اور بلند آواز سے اے عثمان تو میرا ہم زلف بھی ہے, میری شادی کے اخراجات کا ذمہ دار بھی ہے. ارے عثمان تیرے ساتھ میرے بڑے رشتے ہیں. عثمان یہ دیکھ میں ہاتھ باندھتا ہوں ملتان کے غیور دوستوں, اس صدر کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے جس کا چیف آف آرمی اسٹاف علی ہو. عثمان اجازت دی, اجازت. آج بھی بدر کا جوہر دکھاؤں گا, آج بھی احد کا ولولہ دکھاؤں گا, آج بھی مرحب اور ہماری بلیک دے بت جیسے باریوں کے ٹکڑے کر کے ثابت کر دوں گا کہ علی مصطفیٰ کا بھی وفادار ہے, عثمان کا بھی وفادار ہے, سسر کا بھی وفادار ہے, دہات کا بھی وفادار ہے. آرڈر تو کیجئے نا. صدقے جاؤں میں عثمان تیرے حوصلے پر رحما بینہم. نکالیں تلواریں. عثمان کہتے ہیں علی یہ میں اجازت نہیں دے سکتا. کیوں؟ ارے میرے شیر یہ میرے نبی کا شہر ہے. سمجھ اس بات کو, سمجھ, اپنے عقل کے خانے میں جگہ دے. یہ میرے نبی کا شہر ہے اور میں نبی کے شہر کی مقدس گلیوں میں خانہ جنگی کی ابتدا کا باعث نہیں بن سکتا. ہاں ہاں میں داماد ہوں رسول اللہ کا. ہاں ہاں ملائکہ نے میرے حیا پہ ناز کیا ہے. سب بجا میں قرآنی آیات کا مصداق ہوں, سب بجا. لیکن آج میں اپنے تقدس, اپنے مقام, اپنی عزتیں, اپنی شانیں سب کی سب نبی کے مدینے پہ قربان کر دوں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ مدینہ جان سے بھی پیارا. بولنا یار. تو جو اور جان بھی تیری میری نہیں, جس سے فرق ہی نہیں پڑتا. جان بھی عثمان کی, جان بھی ناصر قرآن کی, جان بھی داماد مصطفیٰ کی. نہیں اجازت دیتے, نہیں دیتے. میں کہتا ہوں, میں نے کہا علی نہیں اجازت دیتے تو نہ دیں, آپ لڑیں, آپ بہادر نہیں ہیں. علی کہتے ہیں بہادر بھی ہوں, لڑ بھی سکتا ہوں, پابند ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بیعت کی ہے. خلیفہ مانا ہے. بولنا. رائے دے سکتا ہوں, توجہ, رائے دے سکتا ہوں, فیصلہ تو امیر کرے گا. میں تو رائے دے سکتا ہوں. اچھا عثمان میری دوسری رائے, میری دوسری تجویز, اگر آپ لڑائی کی اجازت نہیں دیتے تو خلافت سے استعفیٰ دے دیجئے. حضرت عثمان کہتے ہیں علی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے, دستک ہوتی ہے باغ میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربان صحابی سے کہا دروازہ کھول دو, جو بھی آئے میرا سلام کہنا اور اسے جنت کی بشارت دے دینا.
تو جب انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر تشریف لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, میرے محبوب کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. صدقے جاؤں میں ان کی ترتیب کے, خدا کی قسم جو ان کی دنیا میں آنے کی ترتیب تھی وہی ان کی خلافت کی ترتیب ہے, وہی ان کی زندگی کی ترتیب ہے. کیوں نہ کہوں وہی دنیا کی ترتیب ہے, وہی آخرت اور جنت کی ترتیب ہے. پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا اب بھی جاؤ دروازہ کھولو, جو ملے میرا سلام کہنا اور جنت کی بشارت سنا دینا. میں نے دروازہ کھولا صحابی نے تو دیکھا حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی. یہ ایسے ہی آتے ہیں, پہلے حضور آتے ہیں, پھر ابو بکر آتے ہیں, پھر عمر آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو کنکریاں پڑی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پکڑی, کنکریوں کو ہاتھ میں لیا تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ نہ کہنا, نہیں تو سبھی اندر ہو جائیں گے. کنجوسو, جو کنکریوں کو پکڑا وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگے. سمجھو, آپ نے زمین پہ رکھ دی. حضور نے فرمایا ابو بکر اب ذرا تو پکڑ. حضرت صدیق نے پکڑی, وہ پھر کلمہ پڑھنے لگی. حضور فرماتے ہیں عمر ذرا تو بھی ہاتھ ڈالنا. حضرت عمر نے پکڑی, وہ پھر پڑھنے لگی. اے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی آقا. فرمایا اب تو بھی ہاتھ میں لے. آپ نے بھی ہاتھ میں لی تو کنکریوں نے پھر کلمہ توحید پڑھنا شروع کر دیا. بڑی ترتیب ہے ان کی لائف میں, ان کی زندگی بڑی خوبصورت ترتیب ہے. قرآن میں بھی وہی چل رہی ہے, حدیث میں بھی وہی چل رہی ہے, خلافت میں بھی وہی چل رہی ہے. اب جب قرآن میں بھی ہو, حقیقت قرآن میں بھی ہو اور پریکٹیکل طور پہ نظروں کے سامنے حجرے میں بھی ہو, تو اب کوئی کیا کرے؟ نہ قرآن سے نکلے نہ حجرے سے نکلے. کیسے نکلے؟ سنو, جس طرح قرآن سے قرآن کی ایک آیت بھی چوری نہیں کی جا سکتی, شرع صدر سے کہتا ہوں کہ حضور کے روزہ انور سے کسی یار کو بھی چوری نہیں کیا جا سکتا. پھر دستک ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب بھی جاؤ, جا کے دروازہ کھولنا, جو ملے سلام کہنا. اچھا تو جنت کی بشارت بھی دے دو. فرمایا سلام بھی کہنا, جنت کی بشارت بھی دینا, اور ایک میرا پیغام بھی دینا. اب جب اس نے دروازہ کھولا تو علی وہ میں تھا, علی میں تیسرے نمبر پہ, میں عثمان تھا. تو مجھے پیغام یہ ملا کہ حضور سلام کہتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں, اور آقا کہتے ہیں کہ آنے والے کو کہہ دیجئے کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا, لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے, اگر تو نے اتار دی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اے میرے برادر علی, میرے وزیر و مشیر علی, وہ قمیص خلافت کی قمیص ہے, وہ کرتا خلافت کا کرتا ہے. اگر میں نے استعفیٰ دے دیا تو مجھے جنت نصیب نہیں ہوگی, اس لیے میں جان تو دے سکتا ہوں, خلافت سے مستعفی نہیں ہو سکتا. اچھا امیر المومنین, یا امیر المومنین, پھر میں تو رائے عرض کر سکتا ہوں, آپ لڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں, استعفیٰ بھی نہیں دیتے, تو میری ایک اور تجویز ہے. پچھلی جانب سے نا یہاں سے نکلیں اور شام چلے جائیں معاویہ کے پاس. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ میں نے دیا تھا کہ آپ عثمان سے کہیں کہ وہ معاویہ کے پاس جائے. معاویہ کے پاس چلے جائیں. حضرت عثمان رو پڑے, کہنے لگے علی جان پہ کھیل سکتا ہوں, محمد کا مدینہ چھوڑ بھی نہیں سکتا. ارے یہ جان ہے نا, جانی تو ہے نا, مرے شہید ہے, مارے اگر تو
غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ میں ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت علی آنسو بہا رہے، کہنے لگے عثمان اب میں کیا کروں، اب تو تیری امارت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ طلحہ گھر جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا لیا، حضرت علی تشریف لائے، ارے میرے حسین، جی ابا حضور، ارے حسن، جی ابا حضور، فرمایا تلواریں اٹھا لو، عثمان کے چوکیدار بن جاؤ۔ اگر سبحان اللہ ایڈوانس تو ایک جملہ، ابو بکر عمر نبی کے پہرے دار، حسن و حسین عثمان کے پہرے دار، آ جاؤ تلواریں اٹھا لو تاکہ دنیا سمجھ جائے دشمنوں کے پہرے تو نہیں نہ دیے جاتے، ارے دشمنوں کی چوکیداریاں تو نہیں نہ کی جاتی۔ آؤ میں آج عثمان سے کی ہوئی بیعت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹو ذرا تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ، ارے حسن تو بھی کھڑا ہو جا، حسین تو بھی ذرا عثمان کے دروازے پہ کھڑے بھی رہنا ہے اور ذرا اسے دیکھتے بھی رہنا ہے، کیوں؟ تاکہ تجھے بھی پیاسا رہنے کا سلیقہ آ جائے۔ اگر کبھی تجھے بھی پیاسا رہنا پڑے تو تو اس صحرا میں کہہ سکے کہ میں پیاسا رہ سکتا ہوں، یہ سبق میں نے عثمان سے سیکھا ہے، یہ درس میں نے عثمان سے لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، پہرے دار کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، اگر سمجھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، ہائے ہائے، آنکھ لگ گئی، نہیں یار اج تا کوئی حال نہیں، اج تسی فرج ہوئے پے۔ عثمان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، لگ گئی، آنکھ لگی تو کیا دیکھا، سو گئے، آنکھ لگی، جب لگی تو تب نبی دیکھا۔ تو ہوں تھوڑی جی میں پنجابی چھڈن لگی، میں کہ ہوں انہاں نوں بھی راضی کریے نا۔ اکھ لگ گئی، توجہ، اکھ لگ گئی تے میرے محبوب دا مکھ سامنے آ گیا، سفنے اندر آقا ملے، بلند آواز نال، نہیں جناب تھوڑا جا اور زور لاؤ، سفنے اندر آقا ملے تے میں پا لیا گلے باواں، اوے ڈردا ماری میں پلک نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ کتے پھر بچھڑے نہ جاواں۔ میرے معزز سامعین، مینوں انج لگدا ہے جویں حضرت عثمان نے نبی نوں ویکھ کے آکھیا ہوے گا، اے میرے محبوب ہن میں تانوں تکیا، ہن اکھ کھولن تے دل نہیں کردا۔ سبحان اللہ، سبحان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے محبوب، کھولتا ہوں تو صرف روزہ نظر آتا ہے، بند کرتا ہوں تو صاحب روزہ نظر آتا۔ اکیلے نہیں میرے محبوب، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے،
ہاں عثمان کیا حال ہے؟ آقا ٹھیک ہوں. فرمایا ہاں ٹھیک تو ہیں، تو ایسے کرنا کہ آج افطاری کا اہتمام ہم نے کیا ہے. عثمان تجھ پہ اس کنویں کا پانی بند کیا گیا جو خرید کر تو نے وقف کیا تھا. اس مسجد میں جانا بند کر دیا گیا جس مسجد کی توسیع کے لیے مال تیرا خرچ ہوا تھا. اے میرے پیارے عثمان 40 دن سے تیری زبان سوکھ رہی ہے، اگر تر ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے. اے عثمان پریشان نہ ہو، آج تیرا اہتمام افطاری کا جنت میں ہوگا اور میزبان مصطفیٰ ہوگا. عثمان جلدی آنا، میں ابو بکر عمر کو ساتھ لیے عثمان میں تیری راہیں دیکھ رہا ہوں. عثمان یہ تھوڑا سا پردہ ہے موت کا، یہ شہادت کی وادیوں میں اترنے والا. ارے عثمان تو پل میں میرے پاس پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں. جمعے کا دن ہے. نائلہ نائلہ آج میں نے تہمد نہیں باندھنا، مجھے پجامہ دے دو. ضرب لگے عثمان تیرے حیا پہ صدقے جاؤں اور تیری غیرت پہ قربان جاؤں. عثمان پہلے سے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جب میری شہادت ہوگی تو کہیں میرا بدن برہنہ نہ ہو جائے، تو آج میں تہمد کی جگہ پجامہ استعمال کروں گا. بیدار ہوئے عثمان، پجامہ زیب تن کیا، قصر خلافت کی چھت پہ چڑھ گئے. اہل مدینہ توجہ کر، طالب علم کے انداز میں کہنا چاہوں گا، حضور نے جس طرح صفا پہ کھڑے ہو کے اہل مکہ کو بلایا تھا، عثمان نے قصر خلافت کی چھت پہ کھڑے ہو کر آج اہل مدینہ کو بلایا ہے. میرے محبوب نے بھی حجت پوری کی تھی، عثمان بھی حجت پوری کر رہے ہیں. سبھی مدینے والے اکٹھے ہو گئے. ارے مدینے والوں، ارے باغیوں، ارے عثمان کا پانی بند کرنے والوں، اور عثمان پہ پتھر برسانے والوں، اور عثمان کا مسجد میں داخلہ بند کرنے والوں، کیا نبی نے مجھے 2 بیٹیاں نہیں دی ہیں؟ اچھا کیا میں نے کنواں، الحمدللہ اس کنویں کا میں نے بھی پانی پیا. الحمدللہ آج کل وہ کنواں مدینہ شریف کی زرعی یونیورسٹی میں شامل ہو چکا. فرسٹ ٹائم میں جب گیا تھا عمرے پہ، تو پھر وہاں مجھے ایک دوست لے کے گئے تھے، تو اتفاق سے اب تو شاید انہوں نے اوپر سے بند کر دیا ہے، اس وقت وہ کنواں چلتا تھا، موٹر کے ذریعے اس کا پانی نکلتا تھا. اور الحمدللہ میں نے پھر وہاں پانی پیا اور اسی 14 صدیاں پہلے والی حالت میں اس کو دیکھا. کیا وہ کنواں میں نے نہیں خریدا جس کا پانی تم نے مجھ پہ بند کر دیا؟ ہاں یہ بھی سچ ہے. اچھا تو یہ بتاؤ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ کون ہے آج چندہ دینے والا غزوہ تبوک کے لیے؟ سبحان اللہ. تو عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا بمائے ساز و سامان. آقا نے دوبارہ اعلان کیا. حضرت عثمان پھر، یا رسول اللہ 200 اونٹ بمائے ساز و سامان. عثمان بیٹھ گئے. پھر اعلان. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. اے میرے محبوب 300 اونٹ بمائے ساز و سامان. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ہے، اور تینوں مرتبہ عثمان نے کسی اور کو بولنے ہی نہیں دیا. اور کوئی بات کیسے کرتا؟ عثمان پہلے کھڑے ہو جاتے. 4تھی مرتبہ حضور نے فرمایا، ہاں بھی اب کون مدد کرتا ہے، کون دیتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر میرے محبوب انور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس میں ڈال دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں منبر پہ بیٹھے ہیں، یوں بیٹھے ہیں.
اشرفیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور زبان پہ جملہ جاری ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں معاذ اللہ عثمان ما ملا بعد اليوم. اے عثمان آج سے میں تجھے سند دیتا ہوں جا جو چاہے کر. اب لوگ ہوتے ہیں ذرا ستی ذہن کے. ایک استاد اپنے شاگرد کو کہے تو کامیاب ہے بیٹا اب مجھے تیرا کوئی فکر نہیں, تو جو چاہے کر. تو کیا استاد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بے ایمانی کر, لوگوں کو مار دے, گالیاں دے, یہ مطلب ہوتا ہے؟ وہ نبی ہے. ارے بدبختو, حضور کو اپنی کی ہوئی تربیت پہ ناز بھی نہیں کرنے دیتے. وہ میرا نبی جو معلم بن کے آیا ہے وہ اپنی تربیت پہ, وہ اپنی پرورش پہ ناز بھی نہ کرے. حضور نے بطور فخر 2 مرتبہ کہا عثمان آج کے بعد تو جو عمل بھی کرے گا تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں کہ محمد سمجھ چکا ہے کہ تیرا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے, عبادت خدا میں ہوتا ہے. اور سب صحابہ کو جنت کی ایک مرتبہ بشارت ملی ہے, عثمان کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد نبوی کی جگہ کی توسیع کے لیے رقم دے گا میں ضامن ہوں اس کی جنت کا. یہو جہا سودا عثمان تے نہیں نا ہتھوں جان دیندا. مدینے دا کامیاب تاجر ہے, کسے نو اگے نہیں لنگن دیندا. عثمان کھڑے ہو گئے, آقا یہ جنت میں خریدنی. حضور نے فرمایا جڑا کما خریدے سبحان اللہ کہے اگلا جملہ دیا جنت تے ہے ہی ہے. قاری صاحب میں کہنا اپنے انداز کہنا, میں کہنا جڑا ہن کما خریدے ہن میں کوثر دی بھی ضمانت دینا. عثمان نے کیا ہوئے گا محبوبہ پھر جنت بھی اساں خریدنی ہے تے کوثر بھی اساں ہی خریدنا. ایک گل اتنے اور بھی کہا, میرے عثمان کو کچھ نہ کہا کرو پتا چلے گا یہ روز محشر. میں چھڑ کے جان لگا تقریر. سبحان اللہ, مینوں مارو نہ آکھو تو جو ہے جملہ دینا چاہتا ہوں میرے معزز سامعین. پتا چلے گا یہ روز محشر. حشر کو پیاس سب کو لگے گی یا نہیں؟ وہ بولو لگے گی. تو کوثر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا, پانی کوثر کا ہوگا. تو جنہوں نے مدینے کا کنواں خریدا ہے وہ پلانے والے ہوں گے. تو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں ذرا عثمان سے بغض سوچ کے رکھنا, عثمان کو گالی سوچ کے دینا. پتا چلے گا یہ روز محشر کہ کون کوثر پلا رہا ہے. پتا چلے گا یہ روز محشر. اللہ مجھے اور آپ کو حضرت عثمان کے ہاتھ سے کوثر کا جام نصیب فرمائے. توجہ توجہ, اور میرے محبوب یاروں کے سمیت ہی ہوں گے نا انشاءاللہ. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے معزز سامعین حضرت عثمان قصر خلافت کی چھت پہ کھڑے ہیں, ایک ایک کر کے ساری باتیں بتائیں اور کہنے لگے میں نے یہ ساری باتیں اتمام حجت کے لیے بیان کر دی ہیں. واپس تشریف لاتے ہیں, آ کر اللہ کا قرآن کھولا اور کھول کر بیٹھ کر تلاوت میں مصروف ہو رہے ہیں. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے معزز سامعین باغیوں نے کہا کہ جلدی کرنی چاہیے کہیں صحابہ ہمارے مقابلے پہ نہ ہو جائیں. دروازے پہ آئے ہیں, سامنے چوکیدار ہیں. حسن پیچھے ہٹ, حسین پیچھے ہٹ, یہ عثمان کا ڈر ہے. میں کہتا ہوں حسین نے کہا ہوگا دروازہ عثمان کا ہے, کھڑا تو ابو نے کیا ہے نا. جھڑپ ہوئی, حسنین زخمی ہوئے,
قاتل دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے. 80 سال سے متجاوز عثمان ضعیف العمر. اللہ کا قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہیں. محمد بن ابی بکر آئے, آ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان نے صرف ایک جملہ کہا, محمد آج اگر تیرا باپ ابو بکر ہوتا, کتنی بات بتا, تیرے اس رویے سے اسے کتنی تکلیف ہوتی. شرمندگی کا ایسا شوق لگا, پیچھے ہٹ گیا. کنانا بن بشر آگے بڑھا, اللہ کے قرآن کو ٹھوکر لگائی, قرآن زمین پہ گر پڑا. لوہے کی لاٹھی عثمان کے سر پہ دے ماری. عثمان تڑپ کے زمین پہ گرتے ہیں. حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی رو رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. پھر کہتا ہے میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے کہا ارے بدبخت تو کون ہے جو یہاں آ کے بھی کہتا ہے کہ مجھے معافی نہیں ملے گی. وہ کہنے لگا ابو قلابہ تو میری بدبختی کو نہیں جانتا, میں وہ بدبخت ہوں جو عثمان کے قاتلین میں شامل تھا. جب حضرت عثمان زمین پہ تڑپ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کی بیوی نیلا دوڑ کے آئی ہے, تو میں نے عثمان کی بیوی کے رخ پہ تماچا مار دیا. حضرت عثمان تڑپ رہے تھے, اس وقت تڑپ کے حضرت عثمان نے مجھے بد دعا دی اور کہا کہ رب کریم دیکھ اس بے ایمان کے ہاتھ میری آبرو پہ اٹھ رہے ہیں, میری عزت پہ اٹھ رہے ہیں. اے میرے رب کریم یہ وہی نیلا ہے جو رقیہ کی چارپائی پہ بیٹھتی ہے, یہ وہی نیلا ہے جو ام کلثوم کے بستر پہ بیٹھنے والی ہے. اے میرے رب کریم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دے, اس کے پاؤں بھی کاٹ دے, اس کی آنکھیں بھی نکال دے اور اس کے بعد اسے جہنم میں داخل کر دینا. ابو قلابہ دیکھ میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں, میرے پاؤں بھی کٹ چکے ہیں, میری آنکھیں بھی نکل چکی ہیں, اب میرا دوزخ میں جانا باقی رہ گیا ہے. حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل تھا. جس وقت حضرت عثمان زمین پہ تڑپتے نظر آتے ہیں, ایک بے ایمان عثمان کی چھاتی پہ بیٹھ کر اس کو جنابے والا نیزے یا کسی اور چیز سے چھیدنا شروع کر دیتا ہے. پیدل پہ وار کر رہا ہے اور وار کرتے کرتے جب اس نے تلوار نکالی حضرت عثمان کا سر کاٹنے لگتا ہے. سیدہ نیلا دوڑ کر سامنے آ جاتی ہے, ارے بے ایمانو اسے میرا شوہر سمجھ کے نہیں چھوڑتے, یہ تو احساس کرو نا یہ رقیہ کا بھی شوہر ہے, یہ ام کلثوم کا بھی شوہر ہے, یہ مصطفیٰ کا بھی داماد ہے. آج تک اس نے کسی کو دکھ تکلیف نہیں دی. بے ایمان نے تلوار چلائی ہے, سیدہ نیلا کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. سیدہ کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر روتی ہوئی قصر خلافت پہ نہ نکلتی ہے. اولی تیری جرأت اور بہادری کہاں چلی گئی؟ ارے طلحہ تیرا تدبر کہاں چلا گیا؟ ارے اہل مدینہ تم کہاں جا چکے ہو؟ ارے قصر خلافت کو آگ لگ چکی ہے, ارے میں بیوہ ہو چکی ہوں, میرے عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ قاتل جو ہیں وار کر کے سر کاٹ کے بھاگتے نظر آتے ہیں, سر کٹ جاتا ہے, خون چلنا شروع کر دیتا ہے. عثمان کا خون چل کے کدھر جا رہا ہے؟ توجہ کیجئے, بازار کی طرف نہیں جاتا, عثمان کا خون گلی کی طرف نہیں جاتا, عثمان کا خون مسجد کی طرف نہیں جاتا. ملتان کے غیور دوستوں میں اپنے انداز میں کہتا ہوں, عثمان کا خون چلتے چلتے اللہ کے قرآن کی طرف آتا ہے, قرآن کی آیت کی طرف آتا ہے, اس آیت سے آ کے ٹکراتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اب مجھے یوں کہنے دو نا کہ شاید عثمان یوں کہتے ہوں گے تم نے پانی بند کر دیا اور مجھے میرا اللہ کافی ہے, مسجد میں جانا بند کر دیا, مجھے میرا اللہ کافی ہے, تم نے مجھے قتل کر دیا, مجھے میرا اللہ کافی ہے, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں, اللہ کے فقط کافی ہونے کے عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آتے ہیں, آئے کٹا ہوا سر چھاتی سے لگایا, رو کے کہتے ہیں عثمان, اللہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں, اللہ
اللہ بھی نے کون سمجھائے گا کہ مجھے تلوار پکڑنے کی اجازت اسی نے نہیں دی، ورنہ میں ٹھکانے لگا دیتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا سر لے کر اللہ کی عدالت میں آئے ہیں، اپنا کٹا ہوا سر لے کر اللہ کی عدالت میں آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں رب کریم ان سے پوچھ میرا جرم کیا تھا؟ کیا مصطفیٰ کا داماد ہونا جرم ہے؟ کیا مسجد نبی کی جگہ خریدنا جرم ہے؟ کیا خلافت کی بیعت لینا جرم ہے؟ میرا جرم تو بتایا جائے نا۔ میرے معزز سامعین، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہاں پہ رکھی ہوئی ہے گھر میں، اب باغیوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اللہ اکبر، اور باغیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم عثمان کو دفنانے کی اجازت نہیں دیں گے، عثمان کو کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، اتنا مظلوم کون ہوگا؟ ارے اتنا مظلوم کون ہوگا؟ مدینے میں اتنا مظلوم کون ہوگا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، روضہ انور پہ جا کے تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ مجھے عثمان کی قبر پہ آنسو آئے۔ جنت البقیع کے سینٹر میں حضرت عثمان تشریف فرما، تو جب میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر میں نے یوں گنبد خضرا کو دیکھا تو برس پڑی میری آنکھیں، اور میں اپنے انداز میں کہتا رہا کہ میرے رب، تیرے نبی کے روزے کے سائے کے نیچے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا، اللہ تیرا کتنا حوصلہ ہے، تو کتنی حکمتوں والا ہے کہ عثمان کے ساتھ اتنا ستم، 3 دن بغیر کفن کے درود شریف پڑھنا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کفن کے، بغیر دفن کے 3 دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر جو ہے وہ گھر میں پڑا ہے جی۔ صحابہ پریشان ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ واہ معاویہ، تیرے خاندان نے اسلام پہ کتنے احسان کیے۔ معاویہ پہ تان کرنے والوں، یہ سوچو کہ عثمان کا جنازہ کس خاندان کی جرأت سے اٹھا۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اعلان کرتی ہیں، ارے مدینے کے باغیوں، عثمان کو دفن کرنے کی اجازت دے دو، اگر تم نے عثمان کے جنازے کو روکا تو میں اپنے سر سے چادر اتار دوں گی۔ اگر میں نے سر سے چادر اتار دی تو اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، نبی کے حرم کے سر سے اتری ہوئی چادر برداشت نہیں کرے گا، طوفان برپا ہو جائے گا، مدینے پہ کہیں پتھر نہ برس پڑے۔ جب سیدہ ام حبیبہ کی یہ بات پہنچی، اب رات کی تاریکی میں عثمان کا اللہ، رات کی تاریکی میں چند آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ اللہ 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 اللہ، واہ میرے اللہ، تیری حکمتیں اور تیری قدرتیں ہیں، تجھے کیا منظور ہے، ہم کیا کہہ سکتے۔ نبی کا داماد ہو، تیرے قرآن کی آیات کا مصداق ہو، اور اس کا یہ حشر
اب تیری مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی کے جنازے پہ پھول برسے، کسی کے جنازے پہ کلیاں برسائی جائیں، رات کی تاریکی میں عثمان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مظلومیت کی انتہا دیکھیے کہ عثمان کے جنازے پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور میرے یار کی گلیوں سے، اور میرے محبوب میرے حضور کے روزے سے ذرا گھوم کے، اور ابو بکر کی گلی سے ذرا بول گھوم کے نکلے، اور عمر کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے، اور میرے یار کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، یا اللہ جو عرض کیا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بیان میں جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما، یا اللہ احباب کی سماعت میں جو کوتاہی ہوئی معاف فرما، یا اللہ آئندہ احتیاط کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جتنے معاونین ہیں مدرسے کے، مسجد کے، ان پروگراموں کے انعقاد و اہتمام میں، یا اللہ ان سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم استر عورتنا وآمن رواتنا، اللہم انا اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر